پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو تقسیم کا تاثر ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت اس پہ اوپر بھی اتفاق رائے نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ آخر ہم نے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو نمٹنے کے لیے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں پہلی بار یہ ڈیوائیڈ جو ہے وہ بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ کیا ہمیں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ہمیں جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کوئی بھی قوم جو ہے، کوئی بھی ملک جو ہے، اس کو ایک اتحاد چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں کہا جا رہا ہے 350 سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اب یہ اس وقت جو شہادتوں میں روزانہ ہی ہمیں خبریں آ رہی ہیں، ہم اپنے بیٹے اس وطن کے اوپر قربان ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی شہادتوں کو بہت سینسٹیو لینا چاہیے۔ اتنی شہادتیں اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو پورے ملک میں طوفان آ چکا ہوتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر بھی ہم بالکل تقسیم ہیں، اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آخر پاکستان کے اندر پالیسی ہے کیا۔ اور پاکستان میں جب تک عوام کے لیڈر کو، عمران خان کو پالیسی میں شریک نہیں کیا جاتا، آپ مجھے بتائیے کہ کیسے ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جب تک تحریک انصاف کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ 70% ملک کی جس نے ووٹ لی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، عمران خان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تو آپ ملک میں اتحاد کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی، میں سمجھتا ہوں، تشویشناک ہے۔ اس کا واحد حال یہی ہے جو میں بار بار کر رہا ہوں، اپوزیشن کا اتحاد اگر بنتا ہے اچھی بات ہے۔ مجھے لگ نہیں رہا اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جو ایک بچگانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، جو باہر ہے جیلوں سے، جن کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے اتنا زیادہ نہیں ہے، اتحاد بنتا نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اس وقت پاکستان میں تقسیم در تقسیم جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں پاکستان کے اس وقت، چاہے وہ 27 فوٹوں کے ساتھ بنے ہیں، لیکن ایک سچویشن ہے، ہمیں اسی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ ان سے ہماری گزارش یہی ہوگی کہ وہ آگے بڑھیں، ایوان صدر کے اندر عمران خان کو بلایا جائے، نواز شریف صاحب کو بلایا جائے، مولانا فضل الرحمان کو بلایا جائے، اور باقی جو لیڈر ہیں ان کو بلایا جائے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان میں ایک قومی حکومت کی تشکیل اور ایک مشترکہ ایکشن کی بات ہو۔ یہ واحد پاکستان کی اس وقت کی سیاسی صورتحال کا سلوشن ہے کہ آپ اگر فوری الیکشن اس سیٹ اپ میں نہیں کرا سکتے، اس الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن کون مانے گا؟ تو تحریک انصاف نہیں چاہے گی کہ اس سیٹ اپ کے نیچے الیکشن ہو۔ لہٰذا آپ کو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کرنا ہے، آپ کو الیکشن کمیشن نیا بنانا ہے، اور آپ کو ملک میں اس سے بھی پہلے دہشت گردی کے اوپر ایک متفقہ پالیسی بنانی ہے۔ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان کے یہ جو 4 لیڈر ہیں، اسپیشلی آصف زرداری ہیں، نواز شریف ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں، اور خود آصف زرداری ہیں، یہ 4 لوگ بیٹھیں اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اور اس میں ہم اپنی جو معاشی ریفارمز ہیں ان کو سائن آف کریں، ہماری جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو دیکھیں، اور صوبوں میں بے شک حکومتیں چلتی رہیں۔ وزیر اعظم ایک کنسنسس کے اوپر مبنی آدمی ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتفاق رائے کے اوپر ہونا چاہیے، اور جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت نہ جوڈیشری آزاد ہے، نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ ہی کوئی اور ادارہ آزاد ہے، تو ایسی غلامی کے دور میں نئے الیکشن کا تو فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا قومی حکومت چاہے وہ اسی پارلیمنٹ سے بنائیں، لیکن اس میں عمران خان کا، نواز شریف کا، آصف زرداری کا اس شخص کے اوپر اعتماد ہونا یا کنسنسس، کم از کم اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ واحد وہ کام ہے جس سے پاکستان میں سیاسی استحکام واپس آ سکتا ہے، اور ہم ایک مؤثر پیغام دے سکتے ہیں پاکستان کے مخالفوں کو۔ ادروائز پاکستان میں صورتحال بہت گریو ہے۔ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، ہم تو صرف لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ کو پاکستان سمجھ بیٹھے ہیں، باقی پیریفری کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے بہت پرابلمز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اور اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان ایک بہت بڑے
بحران کا شکار ہو جائے گا. ابھی بھی بحران بڑا ہے لیکن آگے چل کے یہ بحران بہت بڑا ہو جائے گا.